اب آپ بتائیں اسرائیل کے زیر قبضہ الجلیل شہر میں راکٹ گرنے سے 80 افراد زخمی ہو گئے. کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق حیفا شہر کے قریب الجلیل میں راکٹ حملوں سے 300 سے زائد گھر تباہ ہوئے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا تھا، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ تباہی حزب اللہ کے راکٹ گرنے سے ہوئی یا ایرانی میزائل حملے میں. اب آپ کو یہ بتائیں کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ سامنے آئی ہے. امریکہ ایران میں ہتھیاروں کا کئی سال کا ذخیرہ استعمال کر چکا ہے. یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے ٹوماہاک جیسے مہنگے میزائلوں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں. فائنینشل ٹائمز میں یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ میں اسلحے کے ذخائر جنگ کے بڑھتے اخراجات پر تشویش ہے. پینٹاگون اضافی $50 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. امریکہ ایران میں ہتھیاروں کا کئی سال کا ذخیرہ استعمال کر چکا ہے. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ تفصیل سامنے آئی ہے. امریکی صدر نے نیو یارک ٹائمز کو ناکام اخبار قرار دے دیا. ناکام اخبار نیو یارک ٹائمز دیکھیں تو لگتا ہے ہم جیت نہیں رہے. ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ایران کو فوجی، معاشی اور دیگر شعبوں میں مکمل تباہ کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ ایران کی نیوی اور فضائیہ اب باقی نہیں رہی. ایران کے میزائل اور ڈرونز دیگر ہتھیار تباہ کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے رہنماؤں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ہمارے پاس بے مثال فوجی طاقت، لامحدود اسلحہ موجود ہے. ایران 47 سال سے دنیا بھر میں معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے. جبکہ CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جنگ کے آبنائے ہرمز پر اثرات کا غلط اندازہ لگایا. اندازہ تھا آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل میں بڑی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. آبنائے ہرمز اب امریکی حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. CNN کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جنگ کے آبنائے ہرمز پر اثرات کا غلط اندازہ لگایا. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یمنی حوثی گروپ جلد جنگ میں کود سکتا ہے. امریکی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور حوثی کی شمولیت سے بحیرہ احمر میں بھی بحری جہازوں کی روانی متاثر ہو سکتی ہے. حوثی رہنما عبد الملک الحوثی پہلے ہی ایران کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، ایسا کہنا ہے امریکی میڈیا کا. جبکہ عالمی خبر ایجنسی رائٹرز کا لکھنا ہے کہ ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ میں شدید اختلافات جنم لینے لگے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جنگ کے حامی اور مخالفین کے درمیان رسائی کشی جاری ہے. ٹرمپ کے مشیر نے جلد فتح کا اعلان کر کے جنگ ختم کرنے کا مشورہ دیا. جنگ کے حامی عناصر لڑائی جاری رکھنے کے لیے ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. رائٹرز میں یہ بھی لکھا گیا کہ اندرونی اختلافات کے باعث صدر ٹرمپ کے بیانات بھی بدلتے رہتے ہیں. امریکی انٹیلی جنس کے مطابق ایران میں رجیم چینج کا امکان نہیں ہے. اب آپ کو بتائیں کہ عراق میں امریکی ٹینکر طیارہ گرنے سے 4 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. سینٹکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے. KC-135 ری فیولنگ طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ ہوا. سینٹکام نے بتایا ایسا کہ طیارے میں سوار 6 میں سے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. ریسکیو آپریشن جاری ہے. واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. ہلاک افراد کی شناخت 24 گھنٹے تک خفیہ رکھی جائے گی. امریکی صدر کا G7 اجلاس میں آپریشن ایپک فیوری کے نتائج پر فخر کا اظہار. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ ایران ہتھیار ڈالنے والا ہے. ایران میں ہتھیار ڈالنے کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں رہا. ٹرمپ کے دعوے کے کچھ دیر بعد نئے ایرانی سپریم لیڈر کا بیان سامنے آیا. مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا. امریکی میڈیا کے مطابق جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے دعوے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے. ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باوجود یوم القدس پر عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں. تہران میں ہزاروں شہریوں نے یوم القدس ریلی میں شرکت کر کے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. ریلی کے دوران امریکی بمباری سے دھماکے ہوتے رہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکوں کی آوازیں سن کر شہریوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ریلی میں ایرانی سپریم نیشنل کونسل کے سربراہ علی لاریجانی، وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی، جن کا عوام نے پرتپاک استقبال کیا. ریلی کے شرکاء علامتی امریکی تابوت پر کیلیں ٹھوکتے رہے. مشہد، اہواز اور ایران کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں یوم القدس کے حوالے سے ریلیاں، سری نگر، بندی پورہ اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. یوم القدس کی ریلیوں میں فلسطین سمیت ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں بھی نیتن یاہو کے نقش قدم پر جامع مسجد سری نگر کے دروازے جمعے کے لیے بھی نمازیوں کے لیے بند رہے. میر واز عمر فاروق گھر پر نظر بند، نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہ ملی. کراچی میں نیشنل سٹیڈیم پل کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 دوست جاں بحق ہو گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس افسوسناک خبر کے
कराची में नेशनल स्टेडियम पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 दोस्त नमाज जुम्मा पढ़ने जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशत गर्दों ने 66 हमले किए। पुलिस थानों और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। KP हुकूमत ने हमलों से निपटने के लिए पुलिस को मजीद वसाइल देने का ऐलान किया है। मालूमात हासिल करते हैं पेशावर से समा के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा। जी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला खसूसन जनूबी अजला जो हैं, जहाँ पे मरवत, करक, बनू, DI खान और ये जो इलाके हैं, तो यहाँ पे जो दहशत गर्दों के हमले मुसलसल हो रहे हैं और उसमें जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो इस पे ये इजलास हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी सदारत की है और इसमें आला हुक्काम ने शिरकत की है, जिसमें ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है कि सिर्फ 3 माह के दौरान दहशत गर्दों ने अपने जानी माली नुकसान से बचने के लिए ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और पुलिस को भी इस मामले से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और वसाइल तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मजीद भी कुछ चाहिए होगा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में पुलिस को बताया कि अगर इनको मजीद जो भी चीजें दरकार होंगी तो उनकी तफसीलात बताई जाएं, ताकि सूबाई हुकूमत आइंदा काबीना इजलास में उनके लिए इसकी मंजूरी दे सके। और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी एक बड़े ऑपरेशन की यहाँ पे कुछ बातचीत हुई है और ईद उल फितर के बाद इसका इम्कान है कि दीगर जराइम में मुलविस लोगों के खिलाफ भी। महमूद जान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत नए मनसूबों पर जायजा इजलास हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और पॉलिसी कायम महकमों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं, जबकि तमाम महकमों को फाल किरदार अदा करने और इनिशिएटिव लेने की हिदायत भी कर दी गई है। मनसूबों की निशानदही और इब्तदाई प्रोसेस मुकम्मल करना महकमों की जिम्मेदारी होगी। टेक्निकल और फाइनेंशियल क्लोजिंग के अमल को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। महकमों को PPP प्रोजेक्ट्स के लिए मुस्तकिल महकमाना यूनिट कायम करने की हिदायत भी कर दी गई है। तावान के केस में 16 साल बाद मुलजिम सलामत अली को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल, बताएगा 16 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया गया है। जी, एक ऐसा और ही फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें हम आए रोज देखते हैं कैसे मुलजमान को बरी किया जाता है। अब 16 साल के बाद एक अगवा बराए तावान के केस में मुलजम को बरी किया गया है और इसमें भी शवाहिद की अदम मौजूदगी वजह बनी है। जैसे सरहद वाली ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि 16 साल तक नाहक कैद और मुकदमे की ज़हनी अजियत का शिकार है एक